السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر قاری فیاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ لیکچر ہمارا چل رہا تھا موضوعاتی مطالعہ زکوٰۃ۔ یہ موضوعاتی مطالعہ ہمارے 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن، تعارف، فضائل اور فرضیت ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور تیسرا آرٹیکل ہے ہمارا علم کی فرضیت و فضیلت، اور یہ چوتھا اور آخری ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی، زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی، قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ، فرضیت زکوٰۃ۔ آج ہم بیٹا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ اگر آپ کے پاس تعلیمات اسلامی ہے تو تعلیمات اسلامی کا صفحہ نمبر 162 اس کو کھولیں گے تو لکھا ہوگا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی بیٹا 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا صاحب نصاب ہونا۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ شریعت نے ایک خاص شرح مقرر کی ہے، جس شخص کے پاس وہ خاص شرح ہوگی اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا، اس خاص شرح کو نصاب کہا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کا صاحب نصاب ہونا، یعنی اگر نصاب کے مطابق اس کے پاس نقدی یا سونا چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ پہلی شرط ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی۔ دوسری شرط ہے اگر مال ہو تو جمع شدہ مال پر سال گزرنا۔ یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا وحال علیہ القول کہ اس پر جو آپ کے پاس زکوٰۃ کی شرح ہے 1 سال گزر چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اگر مال ہے تو جمع شدہ مال پر 1 سال بھی گزر گیا ہو۔ اگر زمین ہو تو فصل کا تیار ہونا اور کاٹا جانا۔ اس کے زمین کے بارے میں یہ ہے اس پر سال کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر سال گزرے فصل پر، بلکہ کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2-3 ماہ میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، یا کچھ فصلیں 6 ماہ میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے گندم ہے 6 ماہ گندم ہوتی ہے اور 6 ماہ میں جو ہے وہ کپاس کی کٹائی ہوتی ہے، اسی طرح کپاس کی چنائی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کماد ہے اور بھی دالیں وغیرہ اور دھان وغیرہ ہے۔ بہرحال فصلوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو ہر فصل پر عشر آپ نے نکالنا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلی شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا صاحب نصاب ہونا، اور دوسری شرط ہے اگر مال ہو تو جمع شدہ مال پر سال گزرنا، اگر زمین ہو تو فصل کا تیار ہونا اور کاٹا جانا۔ تیار ہو جائے فصل پھر اس کو کاٹ لیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے 10واں حصہ۔ اب ہم نے پڑھنا ہے نصاب کیا ہے۔ نصاب سے مراد مال یا پیداوار کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جو مال یا پیداوار نصاب سے کم ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ 40,000 آپ کے پاس ہے اور 40,000 ہی زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر نصاب ہے 40,000 کا اور آپ کے پاس 39,000 ہے یا 39,500 ہے تو یہ نصاب سے کم ہے تو اس آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب چوتھی ہیڈنگ ہم پڑھیں گے کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ گھریلو استعمال کی اشیاء، اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں یا بچے بھی پوچھتے ہیں کہ گھریلو استعمال کی اشیاء مثلاً کپڑے ہیں، برتن ہے، بہت مہنگا فرنیچر ہے، کتابوں کی لائبریری ہے، یا سواری کے جانور ہیں، یا جیسے آج کل موٹر سائیکل یا گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گھوڑا وغیرہ جو اپنے استعمال کے لیے ہو
ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر کی استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی فریزر وغیرہ ہے، فریج ہے، اے سی ہے، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، پانچویں ہے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، دیوانے اور بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ دیوانہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، وہ دیوانہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت خراب ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور بچہ ہے، بچہ نہ سمجھ ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، لین دین کی سمجھ نہیں ہے، اور اس کی پراپرٹی اس کے نام پر بہت ہے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا والد صاحب نے بچپن میں اس کے نام کر دی ہے بالفرض، تو اس بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں اور دیوانے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، اور مقروض پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کے پاس پراپرٹی ہے، لیکن وہ مقروض ہے، اس کے کاروبار میں پیسہ اتنا لگایا اس نے تو اس کو قرضہ لینا پڑ گیا، تو اس مقروض پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ہے جی آخری نمبر پر، چھٹے نمبر پر ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بہت مالدار ہے، آپ کہیں گے اس سے بھی ہم زکوٰۃ میں نہیں، اسلام نے صرف زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے، تو غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، صرف مسلمان سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ چند اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے جی ماں باپ بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیٹا بیٹی ہیں، غریب ہیں، تو ان کی آپ ویسے ہی خدمت کر سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا نام لے کر انہیں پیسے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ آپ اور حقداروں کو، رشتہ داروں کو دیں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت ویسے ہی بچوں پر لازم ہے، اور بیٹا بیٹی کی پرورش ماں باپ پر فرض ہوتی ہے، وہ اسی طرح کریں گے، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہے شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جس طرح غیر مسلم سے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کسی اور ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ پہلے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے اور باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ یعنی آپ زکوٰۃ دینے لگے ہیں تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو غریب ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، شرم کرتا ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دیں گے، خود سے جا کر اور اسے کہیں گے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور جو ہمسائے ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ بعد میں حقدار ہیں، سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار حقدار ہیں۔ نمبر 6 ہے جی غیرت مند غریبوں اور سوال نہ کرنے والوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ آخر میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بتا دوں بیٹا، سونا جو ہے وہ اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7.5 تولہ سے ایک ماشا ایک رتی بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چاندی جو ہے وہ ہے 52.5 تولہ، جس کے بعد 52.5 تولہ چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زیادہ ہے تو وہ بدلی کے اولا فرض ہو گئی۔ پھر ایسے ہی نقد سرمایہ، نقدی آپ کے پاس کتنی ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں سونے یا چاندی کے برابر رقم۔ سونا تو بہت مہنگا ہے، لاکھوں روپے میں ہے، اور چاندی بہت کم ہے، یا تو آپ کے پاس سونے کی قیمت کے برابر مال ہو، بالفرض 7.5 تولے کے بنتے ہیں 7.5 لاکھ روپیہ، وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ کے پاس کم ہے 1-2 لاکھ روپیہ ہے تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ چاندی جو ہے اس کے نصاب کے مطابق بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی ہے 52.5 تولے، تو 1-2 لاکھ میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ زمین کی پیداوار جو ہے
اس میں سے 10واں حصہ جتنی بھی آپ کی زمین کی پیداوار ہوئی ہے آپ اس میں سے اس کے 10 حصے کریں گے، 9 حصے ایک سائڈ پہ اور 10واں ایک سائڈ پہ، تو وہ 9 حصے آپ کے ہوں گے، وہ جو 10واں ایک حصہ ہوگا وہ آپ جو ہے اسے عشر کہتے ہیں، وہ عشر آپ جو ہے غریبوں یتیموں مساکین میں بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب، سونا چاندی، نقد سرمایہ اور زمین کی پیداوار۔ اس کی اور مزید تفصیل بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کی میں آپ کو ڈائری لکھ کے دیتا ہوں، آپ کی تعلیمات اسلامی صفحہ نمبر 162 اور 163۔ آر پی کرنی ہے، آپ نے آر پی کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے واٹس ایپ پہ، میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو اورل لرن بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔